بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سورج گرہن، چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے کہ آپ کے اسکرین پہ چاند گرہن کی تاریخ، ٹائم آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ابھی جو گرہن ہونے والا ہے علم جعفر کی روشنی میں، اس کو لیاب کہتے ہیں، یعنی ایسا گرہن جو دو گرہن کے بعد ہو۔ تو ایسا گرہن جب بھی ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے مالی حوالے سے کافی بہتری آتی ہے، لیکن جو حکام ہوتے ہیں یا جو لوگ حکومت کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا نحس ثابت ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا اگر وہ گوشت کا اور کسی بھی لال چیز کا صدقہ نکالتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور کوشش کر کے 21 دن تک معصوم بچوں کو کوئی بھی میٹھی چیز کھلایا کریں۔ اس گرہن کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا رزاق یا رزاق یا رحیم یا رحمان۔ 207 مرتبہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس گرہن کا صدقہ لال چیز کا ہوگا، گوشت کا ہوگا، ٹماٹر یا کوئی بھی لال چیز جو آپ نکال سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ اور شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو امید سے ہیں، جو حاملہ ہیں، ان کو چاہیے کہ گرہن کے وقت اپنے ہاتھوں میں چھری، کینچی، کانٹا نہ لیں اور کوشش کر کے اللہ کے ذکر میں رہیں، کیونکہ گرہن کے وقت اگر انسان احتیاط کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے تو آنے والے اولاد کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ برج ایریز والے کوشش کر کے گرہن کے بعد اپنے ہاتھ میں لوہا یا کوئی دھات نہ پہنے اور کوشش کر کے سفید رنگ پہنا کریں۔ ان کا صدقہ بھی لال چیز کا ہوگا اور ان کا اسم اعظم بھی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ گرہن کا وقت مسلسل اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ برج تورس والے، ان کا صدقہ بھی لال چیز کا ہوگا اور ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے گرہن کا وقت اختتام کو جائے گا، مالی حوالے سے زندگی میں بہتری آئے گی، لیکن یہ تلخ ہو جائیں گے، لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ جتنا صبر سے رہیں گے اتنا ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور برج جیمنائی والے اللہ پاک کے کرم سے نئی نئی چیزوں میں الجھ سکتے ہیں، مالی حوالے سے، کام کے حوالے سے کافی اچھی اچھی چیزیں منظر عام پہ آئیں گی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کان بھریں گے۔ تو کسی غیر کی باتوں پہ زیادہ نہ لگیں، جو چیز صحیح ہے اس پہ غور و فکر کریں۔ ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آپ کو صحیح لگتا ہے جب آپ وہ کریں گے تو دنیا آپ کو صحیح کہنے لگے گی۔ اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب گرہن ہوتا ہے تو برج سرطان والے کافی متاثر ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ چاند گرہن ہے تو اس پہ برج سرطان والے کافی اپنے آپ کو اکیلا اور اداس محسوس کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے آپ کو گھر میں الجھائیں، اپنے گھر والوں سے زیادہ بات کریں، اپنے راز اگر اپنی والدہ یا والد سے کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ گرہن کے کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا انسان جو نقاب پہن کے ان کی زندگی میں آئے گا اور جن کی باتوں پہ یہ لگ کے اپنا نقصان کر سکتے ہیں، ان کا صدقہ بھی یہی ہوگا اور ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ برج اسد والے اب سیاسی زندگی میں کافی تذلیل کا سامنا کر سکتے ہیں اور کاروباری حوالے سے کافی چیزیں ان کی الجھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک اپنی امان میں رکھے۔ اگر یہ کوشش کر کے لال چیز صدقہ نکالے مسلسل 7 ایام تک تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ برج ورگو والے اگر اپنے جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، ہرا رنگ پہنتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن زیادہ گہرے کلر نہ پہنیں اور کوشش کر کے دوپہر کے وقت یعنی گرہن کے بعد جو دوسرا دن آئے تو اس پہ دوپہر کے وقت سورج کی روشنی میں نہ آئے، یہ ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے جو ان کا اسم اعظم ہے یہ 7 راتیں مسلسل پڑھتے رہیں، اللہ پاک ان کو اپنے امان رکھے۔ برج لبرا والے اللہ پاک کے کرم سے کافی چیزیں ان کی بہتر ہوں گی، لیکن یہ کوشش کر کے آنے والی زندگی میں لوگوں پہ شک نہ کریں، کیونکہ شک کی وجہ سے کافی چیزیں الجھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ ازدواجی زندگی میں گھر کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کریں گے اور اس چیز کی وجہ سے کافی چیزیں ان کی الجھ جائیں گی۔ اور دوسرا، مالی حوالے سے لین دین سے 7 دن تک تھوڑا سا دوری اختیار کریں، اللہ ان کو اپنے وہاں رکھیں۔ ان کا صدقہ بھی یہی ہوگا، ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ گرہن کا وقت آپ مسلسل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ میری مختلف کتابیں میری ویب سائٹ مہربانی.com پہ موجود ہیں۔ آپ میری کوئی بھی کتاب میری ویب سائٹ یا میری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میری ابھی خواب و کتابیں کی کتاب آئی ہے اور میں نے تقریباً 9 کتابیں خوابوں کی تعبیر پہ لکھ دی ہیں، آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چہرہ شناسی کی ایک بہترین کتاب جس میں آپ انشاءاللہ کسی بھی انسان کے چہرے کو دیکھ کے ان کی فیس ریڈنگ کر سکتے ہیں، ان کے مزاج کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ شاہ شمس تبریز کے علوم کی روشنی میں اس کتاب کو تحریر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اور کافی انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، اس وجہ سے حضرت شاہ شمس تبریز امام علی علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں مختلف مسائل کے مختلف وظائف بتاتے تھے، اور اللہ کے کرم سے جو انسان امام علی علیہ السلام کے وظائف پڑھتا تھا ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ تو فی سبیل اللہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ وہ سارے وظائف رکھتے ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے، رشتوں میں بندش کے حوالے سے، نظر، حسد، تعویذ کے حوالے سے، اور بھی زندگی کے جتنی بھی مسائل ہیں، ہر مسئلے کا
امام علی علیہ السلام سے منسوب ایک وظیفہ شاہ شمس تبریز نے تعلیم دیا، اور ان کو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھ دیا ہے۔ آپ آئیں، اگر آپ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے فی سبیل اللہ وظیفے یا دعائیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے یہ دعائیں آپ کی زندگی میں خوشیاں واپس لائیں گی۔ برج اسکارپیو والے جنونی ہو جائیں گے اور بات بات پہ لڑیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ محبت کے حوالے سے جو لوگ ان سے جڑے ہیں، ازدواج کے حوالے سے ہوں یا کسی بھی حوالے سے جن کا تعلق محبت سے ہے، ان سے تھوڑے سے تلخ ہو جائیں گے اور کافی تنہائی اور اکیلائی کا شکار بن سکتے ہیں۔ کوشش کر کے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور 3 ماہ تک لوگوں سے لڑنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان کی زبان کی وجہ سے یہ اکیلے ہو سکتے ہیں۔ ان کا صدقہ بھی یہی ہوگا، ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ برج سجدہ والے اللہ پاک کے کرم سے علمی حوالے سے، مالی حوالے سے بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن اچانک سے کچھ ایسے لوگ زندگی میں آئیں گے جو غلط سلط مشورے دیں گے۔ یاد رہے، یا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں اور کسی غیر کی باتوں میں لگ کے اپنی زندگی کے فیصلے نہ کریں۔ ان کا صدقہ بھی یہی ہوگا، ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ برج کیپریکارن والوں کے لیے اس گرہن کے بعد ان کی زندگی میں مالی حوالے سے کافی بہتری آئے گی، لیکن یہ تب ہوگا جب ان کے وجود میں ٹھہراؤ اور ایک جیسا کام کرنا شامل ہو، کیونکہ کافی چیزیں یہ کر کے چھوڑ دیں گے اور کافی چیزیں یہ ادھوری چھوڑیں گے۔ ان کا صدقہ بھی یہی ہوگا، ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ برج ایکویریس والے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کسی ایسے دوست کو پائیں گے جس دوست کی وجہ سے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور کوئی ایسا ہمراز دوست ہوگا جس سے یہ اپنے راز شیئر کریں گے۔ ان کی زندگی میں جو اکیلاپن اور تنہائی ہے وہ اختتام ہو جائے گی۔ لیکن یہ گرہن کے 21 دن کے بعد کوشش کر کے بڑے سفر کو نہ جائیں۔ 21 دن، 2 ماہ، 3 ماہ کے بعد اگر سفر کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن ان سے پہلے بڑے سفر سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان کا صدقہ بھی یہی ہوگا، ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ برج پائسز والے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر اس گرہن کے بعد کوئی چیز خرید کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن کوشش کر کے 7 ایام تک کسی چیز کو بیچے نہ۔ اگر گھر یا کوئی موبائل، کوئی گاڑی یا کوئی بھی ایسی چیز جو بیچنا چاہتے ہیں تو 7 ایام کے بعد بیچیں۔ ان کا صدقہ بھی یہی ہوگا، ان کا اسم اعظم بھی یہی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔